اس میں آگ آئے گی، اب اس پر کھانا چڑھے گا۔ آج کی طرح نہیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر گیس چالو کیا جائے تو کھانا تیار ہے، بجلی کا چولہا ہے ترنت تیار ہے۔ چولہا جلتا تھا، کیسے کھانے پکتے تھے، مشقت دیکھیے۔ یہاں جتنا آرام مل رہا ہے اتنا عیش پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا دین سے دوری، اتنا بد اخلاقی۔ جتنا مال اللہ دے رہا ہے، غربت میں لوگ روزہ رکھتے تھے، آج غربت کہاں ہے؟ اچھے سے اچھا شربت اور اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا آدمی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تو یاد، تبھی تو ان کا مرتبہ آنا ہے۔ بیوی گئی کھانا لانے اور یہاں تھوڑا سا نیند لگ گئی، دیکھ گئے تھکے ہوئے تھے، دن بھر کھیت میں کام کیا تھا، یہاں آدمی تھوڑا سا دکان میں نہیں بیٹھتا تو بھی کہتا میرے سے روزہ نہیں ہو پائے گا۔ کام میں بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، کارخانے کو دیکھنا پڑتا ہے، دن بھر کھیت کیا ہے اور پھر روزہ رکھے ہوئے۔ بیوی گئی نہ سو گئے، اب جو آئی کھانا لے کر کہا کہ ہم تو روزہ ہو گیا، تو کھا نہیں سکتے۔ اسی حال میں پوری رات گزر گئی۔ دوسرا دن آ گیا، پھر کھیت میں گئے، کھیت میں کام کرتے کے دوران بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی اس صحابی کی کہ ایسا ایسا ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے۔ صحابہ کرام کی تکلیفیں آقا کو برداشت نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ مسلمانوں کی بھی تکلیف اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آج بھی ہمارے لیے دعا فرماتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی آج بھی ہمارے اوپر مہربان رحیم ہیں۔ قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رسول تمہارے اوپر حد درجے کے مہربان ہیں، مومنوں کا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، یہ مومنوں پر آرام چاہتے ہیں۔ صحابہ جب اس صحابی کی خبر پہنچی، حضور کے دل پر تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب کو ہر دم راضی رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، 2 پارہ سورہ بقرہ، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ کہ کھاؤ پیو، اب حکم اب نازل ہوا، ابھی تک ایسا تھا، اب نازل ہو رہا ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ظاہر ہو جائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی رات چھٹ جائے اور صبح صادق آ جائے، سفید ڈورا ظاہر ہو جائے سیاہ ڈورے سے، یعنی کالا سیاہ پر رات کا چلا جائے اور صبح صادق آ جائے، کھاتے رہو یہاں تک کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے صبح صادق تک، فجر کا ٹائم اب شروع ہونے والا ہو، اب تک کھاتے رہو، اب پوری رات کھاتے رہو، افطار کر کے کھاتے رہو، تراویح بعد کھاتے رہو، جب جو جی چاہے کھاؤ، اللہ نے آسانی کر دی۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر روزہ رکھو رات کے کچھ حصے تک۔ وہ مغرب جو آتی ہے تو رات کا حصہ آ جاتا ہے، مغرب آئی تو رات آ گیا، اب حکم ہوا، اب آسانی ہو گئی۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں کتنی آسانی عطا فرما دی۔ یاد رکھیے نماز بھی پہلے 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے کرم سے وہ 50 5 میں بدل گیا۔ روزہ بھی ایسا فرض ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے کرم سے ہمارے لیے سحری، افطاری اور پھر پوری رات کے لیے چھوٹ، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے کرم فرمایا۔ اور پھر بھی 5 وقت کی نماز لوگوں سے نہیں ہو پا رہی ہے، پھر بھی یہ اتنی آسانی والا روزہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یاد کیجئے جن لوگوں کے یہاں نہ اے سی ہے، نہ فین ہے، نہ آرام ہے، نہ سکون ہے، یہ جن کے یہاں 20 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، کیسے رکھ رہے ہیں وہ لوگ روزہ؟ ہم لوگ الحمدللہ بہت آرام میں، اور روزہ صرف آدمی اگر احساس کرے، نہ احساس کرے کچھ نہیں،
لیکن اسی روزے میں کرنے والے پوری پوری تقریر کر رہے ہیں، اور اسی روزے میں حافظ قرآن دن بھر قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، رات کو تراویح سناتے ہیں، اسی روزے میں مدرسے کے علماء پورے جگہ گھوم گھوم کر زکات فطرہ وصول کر کے مدرسے کو قائم رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ زکات فطرے وصولنے والوں کو بھی بری نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ ان کی محنت کی برکت سے مدرسہ قائم ہے ہمارے۔ مدرسہ جو حافظ عالم اور دین کے سپاہی پیدا کر رہا ہے، وہ ہمیں انہیں پورا نہیں سمجھ رہا ہے۔ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم تک پہنچ کر ہم سے زکات وصول رہے، ہم سے ہمارے مال کی گندگی نکال کے ہمارا مال پاک کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے محبوب ان سے ان کا مال لو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے۔ زکات لینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا علماء کرام کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، حفاظ کرام کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ہاں حافظ بھی وہی جو واقعی حافظ ہو، خالی لیبل والا حافظ نہ ہو کہ پورا قرآن بھولا ہوا ہو۔ عالم بھی خالی نام کا عالم نہ ہو کہ نہ نماز پڑھتا ہو، نہ دین کا علم رکھتا ہو، نہ لوگوں تک دین پہنچاتا ہو۔ عالم حافظ انہی عالم و حافظوں کا رتبہ ہے جو اس دین پر اور اس علم پر قائم ہیں، اور ان کی بڑی شان ہے۔ ان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ حفاظ اور علماء کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم رسول اللہ کے وارث ہیں، اور حافظ کے بارے میں فرمایا کہ حافظ اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکے ہیں۔ تراویح میں قرآن سنانا آسان ہے، ہم عام آدمی کو 10 سورے ٹھیک سے نہ یاد ہو، ہفتے میں گیا اور اٹھا ہے تو وہیں سے اس کو یاد ہے کہ یہاں پر چھوڑا ہے اور یہیں سے پڑھنا ہے۔ عام آدمی پہلی رکعت میں الم تر کیف کو پڑھے گا تو دوسری رکعت میں بھول جائے گا کہ لافے پڑھیں کہ کل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ ہمیں یاد نہیں رہے گا، بلکہ کتنے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں بعد والی سورہ پڑھ دیا اور دوسری رکعت میں پہلے والی سورہ پڑھ دی، نماز خراب ہو جائے گی۔ نماز کا طریقہ ہے، سورے ملانے کا بھی طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں بڑی سورہ ہو اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورہ ہو۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں کوئی انا اعطینا پڑھ دے، چھوٹی ہے، اور دوسری رکعت میں پڑھے قل یا ایھا الکافرون، بڑی ہو گئی، نماز خراب ہو گئی۔ حالانکہ ہے ترتیب سے، ترتیب بھی ضروری ہے، ترتیب یعنی سیٹنگ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، انا اعطینا کے بعد ہے قل یا ایھا الکافرون۔ جب یہ بات آ گئی تو ایک مسئلہ بھی پہنچ جائے آپ تک۔ تقریر میں بہت سارا سبق آپ تک ڈلیور کیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ ٹائم پاس سمجھیں، یا اگر ان کا ٹائم پاس کرنا نہیں اور حدیث سے نچوڑ کے بہت ساری بات پیش کیا جاتا ہے۔ بہت اس پر علماء محنت کرتے ہیں، مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، باتیں پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ سورہ ملانے میں ترتیب کا بھی ہونا ضروری اور چھوٹی بڑی کا بھی ہونا ضروری۔ ترتیب یعنی پہلی رکعت میں الم ترا ہو، دوسری رکعت میں لئی رافع ہو، کیونکہ الم ترا کے بعد لئی رافع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی رکعت میں لئی رافع پڑھ دے اور دوسری رکعت میں الم ترا پڑھے، غلط ہو گیا، سیٹنگ بدل گئی۔ اسی طرح چھوٹی بڑی کا ہونا بھی ضروری۔ پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھا کوئی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، غلط ہو گیا۔ ہاں پہلی رکعت میں ارایت الذی پڑھا اور دوسری رکعت میں انا اعطینا، تب صحیح ہو، کیونکہ ارایت الذی بڑی ہے اور انا اعطینا چھوٹی۔ بعد والی رکعت میں بڑی ہونی چاہیے اور پہلی میں، بعد والی میں چھوٹی اور پہلی میں بڑی ہونی چاہیے۔ اسی طرح بعد والی رکعت میں بعد کی سورہ ہونی چاہیے اور پہلی رکعت میں پہلے کی سورہ ہونی چاہیے۔ حافظ قرآن یہ ساری سیٹنگ رکھتا ہے،
पहली रकात में कितना पढ़ना है, दूसरी रकात में कितना पढ़ना है, कहाँ छोड़ा था, सारा सजदा रुकू करके भी याद रखना है, सजदा भी याद रखना है, रुकू भी याद रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट सजदे में पहुंच जाए, नमाज खराब हो जाएगी। नमाजियों की सारी जिम्मेदारी है, इसीलिए उसका मर्तबा आला है। सजदा एक किया कि दो किया, ये भी याद रखना है। 2 रकात नमाज हो गई तो तहियात भी पढ़ना, दरूद भी पढ़ना, दुआ भी पढ़ना, सलाम भी फेरना और फिर खड़े होके फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फिर वहीं से पढ़ना, एक आयत भी न छूटे। हाँ, ये और बात है कि उसकी रफ्तार इतनी है कि बात लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हैं, तो भाई कैसे समझ में आएगा, हाफिज को नहीं समझ में आएगा, आम आदमी को कैसे समझ में आएगा, जो चीज याद रहती है वो नहीं समझ में आती है। अब किसी को आयतुल कुर्सी याद है तो जब आयतुल कुर्सी गुजरी तो उसको लगा कि हाँ आयतुल कुर्सी गुजर रही है। सूरह यासीन बार बार पढ़ता है तो जैसे यासीन गुजरेगा याद आ जाता है, हाँ यासीन गुजर रही। वही मिसाल है कि राजधानी ट्रेन जा रही है तो वो तो अपनी स्पीड में जा रही है ना, कब आरा गुजरा, कब बक्सर गुजरा, कब मुगल सराय गुजरा, पता नहीं चलेगा अंदाजे से। हाँ, वो भी जो जाने हुआ है यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बक्सर है, तब वो अंदर ही बैठा बैठा कहेगा देखो आरा गुजर रहा है, देखो बक्सर गुजर रहा है। इसी तरह कितने लोग जो कुरान पढ़ते रहते हैं उनको मालूम है देखो 15वां पारा गुजर रहा है, अब 14वां पारा गुजर रहा है, अब ये 13वां पारा का सजदा हुआ है। उनका माइंड बिल्कुल हासिल है। लेकिन जो यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता ही न जानता हो उसको क्या मालूम आरा कब गुजर रहा, बक्सर क्या गुजर रहा। तो ये मिसाल हम दे रहे हैं आपको। वैसे ही जो कुरान जिन्हें मुकम्मल याद है, क्योंकि आपके यहाँ स्पीड में तरावी होती है, बात जगह और स्पीड में भी होती है, 6 दिन वाली भी होती है तरावी, बल्कि बिहार शरीफ में तो एक जगह हम जानते हैं जहाँ 3 दिन वाली होती है। मस्जिद इतनी छोटी सी है जिसमें वो मस्जिद जो है जिसमें ठीक से 20 आदमी भी नाचेगा, लेकिन 3 दिन वाली तरावी होती है, पूरा रोड ब्लॉक रहता है। ये नहीं, आजकल माहौल वही है ना, जितना कम दिन उतनी भीड़ ज्यादा। और अंजुमन इस्लामिया हॉल जाके देखिए, कार से और मारुति से और लोग अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचते तरावी पढ़ने के लिए। 6 दिन वाली तरावी हो रही है, जितना कम उतनी, अब उतना स्पीड भी फिर सही होगा। बाद लोगों को हो सकता है, ये मैंने आपके जहन को साफ कर दिया। बाद लोगों के जहन में हो सकता है शैतान खलजान पैदा करे कि ये ऐसी, ये इतनी स्पीड, ये इतनी तेज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अल्लाह के लिए नियत बांध के खड़े रहिए, आपकी नमाज हो रही है। चाहे वो सजदे में एक बार सुभान रब्बियल आला कहने का मौका मिल रहा है, आपकी नमाज हो रही है। चाहे रुकू में एक बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहने का मौका मिल रहा है, आपकी नमाज हो रही है। सारी जिम्मेदारी इमाम की। वो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना, वो जागा हुआ है। राजधानी में बैठे हुए लोग तुम सोते रहो, तुम आराम से रहो। उसके कान खड़े हैं, कौन से सिग्नल पर गाड़ी ले जाना है, कौन से प्लेटफार्म पर गाड़ी ले जाना है, कहाँ हरी बत्ती मिल रही है, कहाँ लाल बत्ती मिल रही है, कहाँ गाड़ी रुकेगी, कहाँ तेजी से पार हो जाएगी, वो सब उस ड्राइवर की जिम्मेदारी है। और फिर दुआ पढ़ के हम बैठ गए हैं ट्रेन में, बाकी अल्लाह हमें जिंदा रखे, सलामत रखे, बाकी उसकी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कितना बोझ है, वो वही जानता है। इसीलिए उसका रुतबा अल्लाह के यहाँ बुलंद है और हमारे लिए हुक्म है कि हम उसकी कदर करें, हम उसका एहतराम करें। एहतराम तो आप देखते होंगे अरब दुनिया से इमामों का एहतराम क्या शान होती है। लोग मुसाफा करने के लिए तरसते हैं, सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड उनके इर्द गिर्द होते हैं, लोग उनसे दुआएं कराते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका नहीं, उस जात का एहतराम नहीं है, उस मकाम का एहतराम, उस पोजीशन का एहतराम है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठा हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर उस आदमी का नहीं, जो उस जगह पर पहुंचेगा, हम उसका एहतराम हिंदुस्तानियों पर या उस मुल्क के लोगों पर लाजमी हो गया। इसी तरह जो भी सज्जादगी पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया उस खानकाह की, अब वो कैसा था नहीं, उस गद्दी का एहतराम हो रहा, उस सज्जादे का एहतराम हो रहा। वैसे ही इस मुसल्ले का एहतराम है। हमें चाहिए कि हम
علماء کی، حفاظوں کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں اور اپنی زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھتے رہنے کی، روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھنے کی، اور اپنا مال حساب لگا کے اس کا زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بیان ہوگا زکات اور فطرے کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔